حکومت نے جو ہے الٹی گھنٹی جو ہے ان کا گننا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے کسی بھی دن جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں۔ اس میں مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما قمر زبان قاہرہ صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر، ابھی جس طریقے سے ہم لوگ آج بھی بات کر رہے تھے، کل جو ہے اگر مہنگائی سے سٹارٹ کریں، فیول پرائسز جو ہیں 20 روپے تقریباً جو ہیں بڑھا دی ہیں، عوام کے مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت بھی جا رہی ہے۔ آگے آپ کس طریقے سے اس کو ورک آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ عوام کو ریلیف کب تک ملنا ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ عوام کو ریلیف کے لیے بنیادی طور پہ حکومت کے خزانے میں پیسہ ہونا ضروری ہے، اور حکومت کے خزانے میں آنے والا پیسہ بنیادی طور پہ ٹیکسز سے آتا ہے۔ گورنمنٹ کوئی کاروبار نہیں کرتی جس سے پیسہ کماتی ہو، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور یہ بات جب ہم فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو بھی ہمیں بھی پتا ہے، سرکاری مشنری کو بھی پتا ہے، اور ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کل جا کے عوام سے ووٹ لینا ہے، انہیں اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ یہ جو ہمارا فیصلہ ہم کر رہے ہیں اس سے عوام کی زندگی میں تکلیف بڑھے گی، مشکل بڑھے گی، آلریڈی بڑی مشکلات ہیں، تو اس سے اور غصہ بڑھے گا اور ہمیں ووٹ جو ہے وہ کم ملے گا۔ اس کے باوجود یہ بات جانتے ہوئے، ویسے تو جو حکومتوں کے آخری سال ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہی وہ ریلیف کے سال ہوتے ہیں تاکہ لوگ سکون محسوس کریں، اس حکومت کے لیے اچھا سوچیں، یہ نیچرل ڈیموکریٹک مین ہے۔ لیکن آپ بالکل این الیکشن سے قبل، حکومت ختم ہونے سے قبل اپنے آخری فیصلے بھی وہ کر رہے ہو جو مشکل ہو، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر اسپیس نہیں ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے یہ فیصلے تو پھر جو ہمارے معاہدے عالمی طور پہ ہوئے ہیں، اگر وہ معاہدے ختم ہوتے ہیں، وہ تعطل کے شکار ہوتے ہیں، تو پاکستان بہت بڑی مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ سوچ کے کہ اگر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، اس وقت ہم ان کو ساری باتیں کوشش تو کر رہے ہیں سمجھانے کی، اور سمجھائیں گے بھی، اور الیکشن میں جا کے بھی یہ باتیں کریں گے، لیکن یہ فیصلے مشکل کے ہیں، یہ فیصلے آپشن کے نہیں ہیں۔ آپشن کے ہوتے تو ریلیف ہی ریلیف ہوتا۔ جی بالکل بالکل۔ قمر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو نگراں حکومت سیٹ اپ آ رہا ہے، اس میں کون سی اہم شخصیات اور اہم نام شامل ہو سکتے ہیں؟ ناموں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا جی، لیکن جنرلی پرنسپل مور اور لیس، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فائنل ہو گیا کہ نہیں، لیکن میرا اپنا خیال، میری جماعت کی طرف سے بھی اسی خیال کا اظہار ہوا کہ یہ سیاسی آفیسز ہیں، ان پہ سیاسی لوگوں کو ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر پریکٹر سے یہ بات آنی چاہیے، یہ بات کہنا کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پارٹیزن ہوتے ہیں، ان میں نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، یہ بات کسی حد تک اپنی جگہ درست، لیکن قومی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے، آپ اپنی جماعتی وابستگیاں رکھتے ہوئے بھی اس سے اوپر اٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ڈیموکریسی اسی بات کا نام ہے کہ جب آپ کو ذمہ داری ملتی ہے تو پھر آپ اپنے امیڈیٹ مفادات سامنے نہیں رکھتے۔ اگر یہ حکومتیں، یہ سیاسی حکومتیں جنہوں نے کل عوام کے ووٹ لینے ہیں، وہ آج بیٹھے ٹف فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ ملک و قوم کی ضرورت ہے، تو پھر یقین جانیے کہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی جماعتی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنے کو تیار۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، روٹی کپڑا مکان، اور ہمیشہ جب بھی آپ کی لیڈرشپ نے بھی بات کی ہے تو انہوں نے عوام کے درد کا بالکل جو ہے اظہار کیا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دوسری جانب دیکھیں، جو آپ کی اتحادی جماعت ہے نون لیگ کی بات کریں، تو وہاں کی لیڈرشپ کے بیان میں تصاد ہوتا ہے۔ کبھی مریم نواز کہتی ہیں کہ شہباز ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے، اور ہمارے وزیر اعظم تو نواز شریف ہیں، اور پھر ابھی کچھ اور بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے محسن نقوی صاحب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آئی کہ جو وہ ہیں نگراں وزیر اعظم، وہ نون لیگ کے ہیں، وہ پنجاب کے نہیں ہیں، یا وہ اتحادی کے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو جو اس وقت جو ڈفرنس دکھائی دیتا ہے پالیسی کے اندر، آپ کو ایک ڈرفٹ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے اور وہ انٹیکٹ ہے ابھی۔ دیکھیے، یہ جو تضاد ہے نا ہمارے جماعتوں کی سوچوں میں، فکر میں، یہ تو نیچرل ہے۔ یہ تضاد کا، یہ فکری تضاد جو ہوتا ہے، یہ تو جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، فیملیز کے اندر ہوتا ہے،
छोटे से छोटे यूनिट घर के अंदर होता है। और जो आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं और कौमी जमातें जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बसने वाले लोग उसका हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ भी एक ये तजाद होता है। फिर ये जब मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी होती हैं तो नेचुरल अपने अपने मैनिफेस्टोज, अपने अपने उनके मुफादात, अपनी अपनी लीडरशिप, तो उनमें ये भी एन मुमकिन है। लेकिन ये अथॉरिटेरियन रूल के बिल्कुल बरअक्स दुनिया में ये तजर्बा हुआ और कामयाब हुआ, प्रैक्टिस हो रहा है कि आप अपने अपने ख्यालात रखते हुए, एग्री टू डिसएग्री के फार्मूले के तहत आप अपने अपने ख्यालात, नजरियात रखते हुए भी मुल्क व कौम के लिए इकट्ठे काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ तजर्बा नहीं, दुनिया भर में है। बाकी छोटे मोटे इख्तलाफात ये जरूर होते रहते हैं, फिर उसका वक्त के साथ इलाज निकलता रहता है। घर के अंदर भी मियाँ बीवी हो, बाप बेटा हो, भाई हो, आपस में छोटे मोटे इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस होते हैं, कभी तल्ख हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये जो इख्तलाफात हैं ये तो चलें घर की हद तक तो समझ में आता है सर, लेकिन हुकूमत की जब ज़िम्मेदारी हो वो तो आवाम के लिए खिदमत करने के लिए आती है। और फिर जब एक बड़ी जमात की शख्सियत ऐसा कहें कि शायद ये वज़ीर आज़म हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त उनकी पॉलिसीज़ एंटी पब्लिक जा रही हैं, बेबी उनको मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, तो सर ये भी तो थोड़ा सा आपको लगता है ना कि ये इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स हैं? ये तो बेहतर वही कह सकते हैं कि उन्होंने किस रंग में कहा। वजीर आजम तो वजीर आजम है और मुस्लिम लीग से है और मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, वो सिर्फ वजीर आजम नहीं है और अपनी जमात के लीडर भी हैं। यकीनन उनसे बड़े लीडर उनकी जमात के मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब पिछले इलेक्शन में भी होते और वो इलेक्शन जीते होते, लड़े होते, तो वो वजीर आजम हो सकते थे। ये तो उन्हीं का फैसला है ना। अब वो मुल्क में नहीं है, इलेक्शन हुए हैं, आइंदा इलेक्शन में वो मुल्क में होंगे, आके इलेक्शन लड़ेंगे, अमली सियासत में हिस्सा लेंगे या जमात को खाली लीड करेंगे, रहनुमाई देंगे, ये तो डिपेंड करता है। तो इसमें कोई तफाद नहीं है। मेरा ख्याल है अगर वो हुए, पाकिस्तान आए, जो कि आने का अमकान है उनका, तो फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी मौजूदगी में यकीनन वही वजीर आजम होने का अमकान है। मुझे नहीं, उनकी जमात का अपना फैसला होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये फैसला वो कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करें, वो करें, ये जमाती फैसला है। मैं उसके बारे में इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कमर साहब, ये पीडीएम की जमातें किस हद तक वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए मुत्तफिक हो गए? वक्त पे इंतखाब कराने के लिए जी पीडीएम की जमातें भी मुत्तफिक हैं और आइन का बड़ा वाज़े इसके ऊपर जवाब मौजूद है। कल की वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट ने कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाब होंगे, ये थोड़ा सा एक नई एक जहत है, लेकिन आज उसके ऊपर देखेंगे उसकी डिटेल क्या आती है, वजीर आजम साहब उसकी क्या वजाहत फरमाते हैं। लेकिन बाकी सारी जमातों के इस बात पे इत्तेफाक है कि आईनी तौर पे इन असेंबलीज को जो अवाम का मैंडेट था वो जितने अरसे के लिए मिला था वो अरसा खत्म हो रहा है। जो पंजाब और केपी की असेंबलियां थी, अब उनकी मुद्दत खत्म नहीं हो रही थी। उनके असेंबली डिसॉल्व करने के अमल पे और उनके इलेक्शन के ऊपर सारी जमातें सिवाय पीटीआई के मुत्तफिक थी कि वो असेंबलियां गलत तोड़ी गई हैं, मुत्तफिक थी कि एक सूबे के अंदर होने वाला इलेक्शन बहुत नुकसानदेह होगा, लिहाजा उस तजादम की सूरत में या तजाद की सूरत में वो इलेक्शन तो रुके। लेकिन यहाँ कोई चांस इसलिए नहीं है कि यहाँ तो जितनी मुद्दत के लिए इन असेंबलियों को मुंतखब किया, जब वो मुद्दत खत्म हो गई, असेंबलियां गई, अब आप उसके अलावा असेंबलियों के बगैर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चल सकते। आप आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सर, इसमें एक बड़ा अहम बयान है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का, हमारे ही को एंकर हैं उनके प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि जो ये पंजाब और केपी में जो असेंबलीज टूटी थी, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट में ये इशू कर रहा हूँ कि उन्होंने इनको लीगल करार दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही, अकॉर्डिंग टू द लॉ, आइन के उन्होंने जो है डिसॉल्व किए हैं। देखिए, आइन के तहत वजीर आला का इख्तियार होता है, वजीर आजम का इख्तियार होता है, ये तो दुरुस्त है, और वजीर आला ने ही वो फैसला किया। लेकिन उसकी इंटेंशन भी देखी जाती है, और पाकिस्तान में ये कई दफा हुआ, बलोचिस्तान असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP था, उसकी असेंबली, पंजाब की असेंबली, हमारी कौमी असेंबली, ये तोड़ी गई माजी में, और ये मामला अदालत में गया और अदालत ने जाके ये फैसला दिया, टूटी हुई असेंबलियां बहाल कर दी गई। हालांकि वजीर आजम ने की या वज़ीर आला ने की,
اور فیصلہ یہ ہوا کہ کیونکہ اس کے جسٹیفائڈ ریزنز نہیں ہیں، ریزنز سفیشینٹ نہیں ہے ٹو ڈیزالو اسمبلیز، تو جو اختیار ہے آئینی طور پہ وہ انکنڈیشنل نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ مشروط اختیار ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسمبلیاں چلنا ممکن نہ رہے تب آپ توڑ سکتے ہیں، ورنہ یہ عوام کا دیا ہوا اختیار 5 سال کے لیے ہے، یہ خاصا مہنگا اور کمبرسم کام ہے، یہ آپ اپنی چوائس کے تحت فرد واحد نہیں کر سکتے۔ سر انٹینشنز کی بات کریں تو جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تو ان کی آئی ایم شیور ابھی بھی نیک انٹینشنز ہی ہوں گی، وہ تو مہنگائی جو ہے عوام کی ریلیف دینے کے لیے آئے تھے۔ انٹینشنز کی آپ نے بات کی، انٹینشنز میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے آ کے جو ہے کافی بل پاس ہوئے، جو لاز ہیں ان کو امینڈ کیا گیا، نیب لاز ہیں ہمارے پاس، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں جو سب سے میجر رائٹ ہے اوورسیز ووٹنگ جو ہے پاکستانیوں کا، وہ بھی جو ہے ختم کر دیا گیا، اور بھی دیگر جو ہیں، اور جو کہ عوام سمجھتی ہے کہ شاید جو ہمارے حکومت میں آئے ہیں پی ڈی ایم وہ اپنے لیے جو ہے وہ قانون جو ہیں ایز کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ میسو کرپشن بھی دیکھ رہے ہیں، تو سر انٹینشنز کہاں پہ سر درست ہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میسو کرپشن ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر میجرلی اگر ہم لوگ دیکھا جائے سر کہ جو ادارے ہیں یہ آن گراؤنڈ جو ہے ہم لوگوں کو ملتا ہے، اگر ہم لوگ نیب کی بات کریں سر، جو نیب کی قوانین جو چینج ہوئی ہیں، اب وہ جو 50 کروڑ تک کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ کیسز جو اس کو نہیں ٹیک اپ کر سکتا، ایسے تو کافی سر ہمارے پاس اگزامپلس ہیں۔ دیکھیے نا کرپشن کہاں، میں نے کہا اس دور میں کرپشن بڑھ گئی تب کرپشن دیکھ رہے ہیں نا، میں تو صرف یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کرپشن نہیں ہو رہی، کرپشن اس معاشرے کا حصہ بن گیا ہے انفارچونیٹلی، لیکن اس میں آ کے اضافہ ہو گیا یا ننگے عام کرپشن ہو رہی ہے، یہ حکومت کی وجہ سے ہے، یہ تعصب مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک نیب کی قوانین میں ترمیم ہے، دیکھیے ملک کے اندر نا کئی قوانین ہیں، اینٹی کرپشن کا قانون ہے، ایف آئی اے کا قانون ہے، نیب کا قانون ہے۔ یہ بنا ہی اس لیے تھا کہ یہ جو میجر کرائم ہے، بڑے کرائم ہے یا کرپشن ہوتی ہے، ان سکیمز کو ڈیل کرنے کے لیے نیب آہستہ آہستہ یہاں تک آ گیا کہ لوگوں کو چند لاکھ روپے کے کرپشن کے کیس پہ بھی آ کے پکڑنا شروع کر دیا، اور مختلف ادارے ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک لمٹ جو پہلے سے موجود تھی، جو کانسیپٹ میں موجود تھی، اس کو واپس بحال کر دیا گیا۔ نیب اپنی جگہ موجود ہے، ایف آئی اے اپنی جگہ موجود ہے، اینٹی کرپشن اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ تمام ادارے پاکستانیوں پہ مشتمل ہیں۔ اگر نیب میں اچھے لوگ ہیں، بہتر کام کر سکتے ہیں، ایف آئی اے میں بھی ہیں، اور ایف آئی اے میں اگر کوئی خراب ہے یا اینٹی کرپشن میں کچھ خراب ہے تو نیب بھی ہمارے بھائی لوگوں پر مشتمل ہے، کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے ہوئے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس میں ترمیم کی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو اس میں سے استثناء دے دیا گیا۔ اچھا سر، جو اگر ابھی الیکشنز بھی آنے والے ہیں، ہم لوگ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی اگر بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہوگا الیکشنز کنڈکٹ کروانے کے لیے؟ اور اوورسیز جو ووٹنگ رائٹس ہیں پاکستانیوں کی، اس کے اوپر بھی آپ اپنے پلیز کامنٹس دیجیے گا۔ اس کے اوپر بہت طویل مباحثے موجود ہیں، ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کے بھی آ چکے ہیں، ہمارے بھی آ چکے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سیمپلز کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں، لوکل باڈیز کے الیکشن میں یہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر گریجولی لوگوں کو اس کا استعمال بھی آئے، اور آپ کا عملہ بھی تیار ہو، آپ اس کے نیٹ ورک کے لیے بھی چیزیں موجود ہو۔ یہ اس کے لیے پروسیس ہے۔ باقی دنیا میں یہ کئی جگہوں پہ یہ سسٹم ابھی چل رہا ہے، کئی جگہوں پہ، اور جہاں چل رہا ہے وہاں گریجولی امپروو ہوا، ہندوستان میں ہے، یہ باقی دنیا میں، اور بہت سارے ممالک دنیا میں ترقی یافتہ ڈیموکریسیز کے وہ ہیں جنہوں نے یہ ماڈل اختیار کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا کہ یہ نہیں قابل عمل، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جانا چاہیے گریجولی۔ اگر ہمارا ووٹنگ مشین جو ہے اس کو استعمال کر کے الیکشن کرانے والا عملہ ٹرینڈ نہ ہو، لوگ ٹرینڈ نہ ہو، اور اس کی نیٹ ورکنگ ایشو ہو، تو پھر اس سے بہت بڑے بڑے واہمے پیدا ہو سکتے ہیں، الیکشن بہت بڑے سوالوں کا نشان بن سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بالکل ان کو رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے، ان کو رائٹ ٹو ووٹ آج بھی ہے۔ جب بھی کوئی پاکستانی آ کے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے وہ موجود ہے، اس کا حق ہے۔ وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کرائیں۔ ہمارے ملک میں، دنیا میں جو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جہاں جہاں ہے، وہاں پہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے جو ان ممالک کے شہری ہوتے ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں، جس طرح امریکیوں کو ہے۔
لیکن وہاں پریزیڈنٹ کا ایک بیلٹ پیپر ہوتا ہے، سارے ملک کے اندر وہی ہوتا ہے، اور ایک ہی پولنگ باکس پہ سارے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 272 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، پھر 4 صوبوں کی کوئی 800 یا 750 کے قریب سیٹیں ہیں۔ ان سیٹوں کے لیے الگ الگ سمبلز، الگ الگ نشان، الگ الگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ یہ 1000 ایک سیٹوں کے لیے آپ کو اتنے پولنگ بوتھ یا ایک بوتھ پہ اتنے لوگوں کا انتظام کرنا یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج جو تھا وہ یہ نکالا گیا کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ووٹنگ امریکہ میں جہاں آپ جانتے ہیں کہ بہت طاقتور قسم کے، بہت اعلیٰ قسم کے ریاستی میکنزمز موجود ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے، یا ریگولیٹری فریم ورک موجود ہے، وہاں الیکشن پہ کتنے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ اور دنیا میں کئی جگہوں پہ انٹرنیٹ ہیک ہو جاتا ہے، وہ پروسیسز ہیک کر لیے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے اور ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہم ان ہیکرز کو یا سارے پروسیس کو، انٹرونشنز کو روک سکے۔ لہٰذا وہ ایک مشکوک طریقہ تھا جس پہ اتفاق ہوا۔ ماں سوائے پی ٹی آئی کے باقی جماعتوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو جو ریجن ہے دنیا کے، ان مختلف ریجنز کو ایک ایک سیٹ نمائندگی کے طور پہ صوبوں اور قومی اسمبلی میں بھی دیں۔ یعنی دنیا میں ریجنز کو کوئی 5-6 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور وہاں پہ ہر ریجن سے ایک ایک نمائندہ لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہو صرف ووٹ نہ ڈالے بلکہ ان کے لوگ یا ان کے نمائندے جو اوورسیز سے تعلق رکھتے ہو وہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھے، وہ ان کے مسائل کے بارے میں خود جو جانتے ہیں وہ بات کریں اور ان کی نمائندگی کریں پراپرلی۔ ہم تو یہاں تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے وہ بہت مشکوک ہے اور اس سے بہت سارا رزلٹ مینج ہو سکتا ہے۔ بالکل فیکچل بات ہے۔ سر، پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ پارٹی بیٹھ کے کرے گی تو اس پہ رائے دے سکوں گا۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آئندہ انتخابات جو ہے اب ایز اے اتحادی تو آف کورس نہیں لڑے گی، سیپریٹ ہی الیکشنز لڑیں گے۔ تو آگے آئندہ والی جو الیکٹڈ گورنمنٹ میں آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایکسپیکٹڈ ہیں؟ دیکھیے بھائی، ہر جماعت یہ جب الیکشن میں جاتی ہے نا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی جماعت کو اتنے ووٹ دیں کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے، بلکہ 2/3 سے بھی زیادہ دیں، سو دیٹ کہ وہ اپنی مرضی کی، اپنی منشور کے مطابق آئینی ترامیم کر سکے، قانون سازی کر سکے اور اس کے تحت الیکشن میں جا سکے۔ اس صورت میں ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا جو لیڈر ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ بالکل اسی طرح سارے ملک کی جماعتیں یہ کوشش کریں گی اور ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اپنی کوشش کریں کہ ان کو ووٹ ملے، لوگ ان کو ووٹ دیں اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومتیں قائم کریں اور ان کو اتنے ووٹ ملیں کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر کے اپنے منشور امپلیمنٹ کر سکے۔ تو میری جماعت کی بھی یہ کوشش ہے، باقی جماعتوں کی بھی نیچرل ہے، اور ہر جماعت اپنی قیادت کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ میری قیادت میں بلاول صاحب ہیں، میری بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اتنے ہمیں ووٹ ملے کہ اگلی حکومت ہماری ہو یا ہم لیڈ پارٹنر ہوں اور بلاول صاحب لیڈ کر سکے۔ تو یہ فطری خواہش ہے، کوشش ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہوگی، ہر جماعت کی ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اچھا قاہرہ صاحب، کل جو ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم بل جو ہے وہ بھی پاس ہوا ہے 2023 کا، اور اب یہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کا کیا فیوچر میں جو ہے امپیکٹ ہم دیکھیں گے؟ پی ٹی آئی پہ بین لگ سکتا ہے، الیکشنز میں جو ہے بلے کا نشان نہیں ہوگا؟ آپ نے وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ملک میں کیا ایکسٹریمزم ہونا چاہیے؟ سر ڈیفینیٹلی 100% نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو وائلنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں سر، یہ تو اور اگلی قسم ہے نا۔ جی جی، میرے لیے تو صرف ایکسٹریمزم قابل قبول نہیں ہے، یہ تو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں۔ جی سر، تو اس کے خلاف تو قانون سازی ہونا بہت فطری ہے، ہونا چاہیے۔ اب آپ کو یہ کیوں شک ہے جس ملک کے اندر یہ ہو کہ پرسوں ملک کے اندر پشاور میں خیبر پختونخوا میں ایک خودکش میں یا کہ بم دھماکے میں ہمارے 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، ایسے جہاں پہ ایک انتہا پسندی، فرقہ واریت، عذاب بنا پڑا ہے، اس ملک کے اندر کیا ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ آپ نے کیوں ایزیوم کر رکھا ہے کہ
کہ یہ صرف عمران خان کو فوکس کرنے کے لیے ہے. سر یہ تو ایک ویسی ایک رائے بنی ہوئی ہے نا سر عوام میں. نہیں رائے بنی ہوئی رائے کو اور طرح انٹرپریٹ کرنا چاہیے نا. جب وہ خبر کے طور پہ ڈسکس ہوگی تو پھر وہ رائے اور طرح چلتی ہے. ہاں خان صاحب کے جو بھی اس قانون کا استعمال ہوگا وہ عدالتوں نے کرنا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ تک جانا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ انہی اسمبلیز کے اندر ہماری ہی جماعتوں نے, جن کی حکومت ہے انہی جماعتوں کے لوگوں نے جب یہ بل سینٹ میں آیا تو اس کو روکا, اس کو اپوز کیا کہ نہیں جناب یہ بل اس طرح پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ میڈیا نے روکا نہ کسی اور نے روکا. سو یہ تو اسمبلیوں کا حسن ہے. اس کا مطلب ہے اسمبلیاں ورک کر رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں اوپر سے جو کچھ آتا ہے اس کے تھپا لگ جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ بڑا اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ بل رک گیا. تو بل انہی جماعتوں کے لوگوں نے, انہی جماعتوں کے ممبروں نے روکا نا جن کی حکومت ہے. اور حکومت قانون سازی کرتی ہے, بجٹ لے کے آتی ہے, باقی قانون بناتی ہے. جو پرپوزل آتی ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر ان میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ عین فطری عمل ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو فلور فنکشنل ہے. میرا خیال یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے خلاف اس بل کا استعمال ہوگا. یہ اوور آل ایک کانسیپٹ کے لیے. ہاں ہمارے ملک میں لوگوں کو شک اس لیے ہے کہ ماضی میں کئی قانون ایسے تھے جو بنائے تو دہشت گردوں کے لیے گئے, لیکن وہ پھر سیاسی لوگوں کے لیے ہم سب سے بڑا اس کے شکار ہوئے. اسی طرح کئی اور قانون. تو جو مس یوز آف لا ہے کسی بھی قانون کا, ان قوانین کا ہونا ضروری ہے. ان کے مس یوز کو روکنا چاہیے. یہ بھی ایک درست عمل ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا سر لاسٹلی سر قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر لاسٹلی ایک معصومانہ سا سوال ہے سر, بہتر پرائم منسٹر کون سے سر, نواز شریف یا شہباز شریف؟ میرا خیال ہے کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں دینے چاہیے. ہم سمجھ گئے سر آپ کا جواب. بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے.